سب سے پہلا سوال ہے، دور اثر میں آج کل کی یوتھ کو آسانیوں کے باوجود اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جائے؟ یہی میڈیا ہے جو کہ نئی جنریشن کا اسلام کے لحاظ سے برین واش کر رہی ہے، جو کہ عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. اس کے لیے روک تھام ہونی چاہیے کیسے؟ قرآن مجید سے تعلق جوڑیں، قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کی تلقین کریں اور ساتھ بیٹھیں. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرا بچہ بھی پڑھے گا، میں قرآن پڑھوں گا تو میرا بچہ بھی پڑھے گا، میں نہیں پڑھوں گا تو وہ بھی نہیں پڑھے گا. اور اس سے نہ گھبرائیں کہ بچے نہیں کر رہے، بچے نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے تھے، چھوٹی عمر میں کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی نارمل بچہ نہیں کرتا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں، اور لاٹھی لے کے پیچھے نہ پڑیں. رول ماڈل بنائیں، ایسے سچویشن کریٹ کریں کہ آپ بچوں کو کبھی کھانے پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پر کوئی گفتگو کر لی. ایک یہ جو قریب رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو لیکچرز نہیں دیے جاتے. لیکچر ایسے دیے جاتے ہیں جہاں پر کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے. قریب رشتوں میں لیکچر نہیں ہوتے، ان کو تو اپنے عمل سے نمونہ بنانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے. کبھی کبھار توجہ دلا دیں، کوئی غلطی کریں تو توجہ دلا دیں، کچھ مسلمہ چیزوں کو واضح کریں. شرک ہو گئی، فواحش بدکاری ہو گئی، ظلم حق تلفی ہو گئی، چند موٹی موٹی چیزیں واضح کر دیں کہ یہ ریڈ لائن ہے، انہیں کبھی کراس مت کرنا. باقی چیزیں آہستہ آہستہ بتاتے رہیں. میں تو بہت پازیٹیو ہوں، یعنی میڈیا کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر آپ الرٹ ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ الرٹ ہیں. باقی بچوں کا نصیب ہے، ان کا امتحان ہمیشہ ان کے لحاظ سے ہوگا، میرا آپ کا ہمارے لحاظ سے ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے، معروف پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا تو بہت آسان ہے، لیکن منکر کو روکنے کی دعوت دینا بہت مشکل ہے. تو ایک عام آدمی کیسے یہ مشکل کام کرے؟ دیکھیے میں نے ابھی بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو بھی کی ہے پچھلے ایک ویڈیو کے اندر، اور آرٹیکل بھی لکھا ہے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کا مطلب روکنا اور کروانا نہیں ہوتا. یہ صرف اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی شخص کو اتھارٹی حاصل ہو. حکمرانوں کو اتھارٹی ہے، ان کے لیے اس کا یہ مفہوم ہوگا. باپ کو اتھارٹی ہے، ماں کو اتھارٹی اولاد کے اوپر، ان کے لیے ہوگا. عام لوگوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تلقین. قرآن مجید نے اس کو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے. قرآن جب یہ کہتے ہیں کہ شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، اور فواحش کیا حکم دیتا ہے. حکم دینا کیا مطلب ہے؟ تلقین کرتا ہے، راہ سجاتا ہے، حکم نہیں دے سکتا. مشہور آیت ہے، سب کو یاد ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن تو نماز کا ڈنڈے مار کے روکتی ہے، تلقین کرتی ہے، سجھاتی ہے. یہی مفہوم ہے. عربی میں، ادب میں اس کی بے شمار مثالیں. قرآن مجید نے ایسے استعمال کیا، جہاں اقتدار اور اختیار ہوتا ہے وہاں روکنا ہوگا آپ کو بالجبر. تلقین کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ کرے جائیں. دیکھیے ہم کسی کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گا. قرآن مجید نے جہاں یہ سارے شریعت کے احکام ختم ہو رہے ہیں وہاں ایک اصولی اسٹیٹمنٹ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اہل ایمان تم پہ ذمہ داری تو صرف تمہاری اپنی ہے، کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا. تو لوگوں کو بتائیے، بالکل کیجیے، یہ تو کرنا ہے، یہ جبھی تو ہم کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کے سر پہ نہ سوارو، نرمی محبت سے، شفقت سے. لیکن اگر آپ کو اتھارٹی حاصل ہے تو پھر وہاں آپ کو ایک ڈیسائسو رول پلے کرنا ہوگا، اس لیے کہ ابھی آپ کی ذمہ داری بھی بن رہی ہے. تو وہاں پہ تو پھر آپ کو وہ حیثیت، ورنہ ایک خاتون جا رہی ہے، کوئی نامناسب لباس پہنا ہوا ہے، بھئی میرا کیا کام، میں اسے زبردستی جا کے چادر پہناؤں؟ میرا کیا اس پہ تعلق ہے؟ اگر میرے سرکل میں وہ آئے گی، تواصی بالحق جسے قرآن نے کہا ہے، اگر میرے سرکل میں کوئی موجود ہے تو نرمی سے، محبت سے توجہ دلا دیں گے، 2 دفعہ دلا دیں گے، 3 دفعہ دلا دیں گے. لیکن یہ کہ یہ کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کے سر پہ سوار ہو جاؤں. حق و باطل، اس کا شعور زندہ رکھنا ہے. لوگوں کو بالجبر دین منوانا نہیں ہے، ورنہ جنت کس بات کی ملے گی بھائی؟ جنت سودا اسی چیز کا ہے کہ اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے ایک شخص سرنڈر کر رہا ہے. جنت اسی کا بدلہ ہے. آپ نے استعمال فرمائی ہے ظاہر پرستی، اس کی وضاحت فرما دیجیے. میں نے اس کو واضح کر دیا بعد میں کہ حلیہ اور کردار. قرآن مجید کردار کا علم بردار ہے، اور ہمارے یہاں ظواہر پرستی جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کا حلیہ ہے جو معیار ہے. اس حلیے کے مطابق میرے جیسا آدمی جس کی ساری زندگی دین کے لیے گزری ہے، وہ فاسق و فاجر ہے.
اس کے پیچھے امامت بھی مکروہ تحریمی ہے. اسی طریقے سے جو بعض اعمال ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ رسوم کے درجے کے اندر ہیں. آپ نے رسوم بنا لی، عید میلاد النبی بنا لیا، 11ویں کی نیاز دے دیا آپ نے، اور جناب آپ نے سمجھ لیا کہ اب آپ آزاد ہیں، سارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طریقے سے عبادات کو اس طرح ادا کرنا، یعنی عبادات ظاہر بھی مطلوب ہے، اسپرٹ سے خالی ہوں. اور یہ تصور ہو کہ جی میں حج کرنے گیا تھا، حج کر کے آ گیا ہوں، سارے گناہ معاف، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر کے آئے. یہ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے. یعنی یہ حج کرنے کو میں بالکل نہیں کہہ رہا، عبادات تو عین مطلوب ہیں، بنیاد ہیں، لیکن جب اس میں اسپرٹ نکال دی جاتی ہے تو اس لیے ہماری نماز جو ہے نا ہمیں فواحش اور منکر سے نہیں روکتی، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کر کے آ رہے ہیں. تو پھر اگر ہم نے اسپرٹ کے بغیر عبادات کو بھی ادا کیا تو وہ بھی ظواہر میں آ گئے. یہودی یہی کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کی پوری تنقید اسی کے اوپر تھی. تم ایمان، رحم اور ہمدردی کو چھوڑ دیتے ہو اور تم دہیکی، زیرے پہ پودینے پہ دہیکی یعنی عشر زکوٰۃ دیتے ہو. لازم تھا کہ تم اسے بھی نہیں چھوڑتے، اسے بھی کرتے، دونوں کام کرنے تھے، لیکن تم نے اصل اس کو بنا دیا. ایمان، رحم اور ہمدردی تمہاری زندگی سے نکل گئے. اس کے بعد جو انہوں نے تبصرے کیے ہیں، سانپ کے بچوں تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو، افعی کی اولادوں تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو، باہر سے بڑے خوبصورت، تاج محل کی طرح حسین، اندر سوائے مردار بدبو غلاظت کے کچھ نہیں. اتنے سخت ان کے تبصرے ہیں. وہ بلا وجہ انہیں سولی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. نہیں چڑھا سکے، یہ قرآن نے واضح کر دیا، لیکن انٹینشن ان کی یہی تھی. صحیح. اچھا، اگلا سوال ہے، آپ کافی عرصے سے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، نتائج سے آگاہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ کیونکہ اخلاقی طور پر دن بدن ہم لوگ زوال کی طرف گامزن ہیں. دیکھیے مجھے تو بڑے پازیٹیو نتائج ملے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے. لوگ سنتے ہیں، یہ لوگ آپ لوگ ہی تو ہیں، وہ موجود ہیں. لیکن یہ میں ایک تجربے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے نا، میں نے پچھلی دفعہ اسی جگہ پہ لیکچر دیا تھا نومبر میں، تو میں نے ایک بات عرض کی تھی. میں نے 3 آیتیں رکھی تھیں اوپر نیچے. پہلی تھی اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ سیدھا راستہ دکھا. دوسرا سورہ انعام کا، جو قرآن کا مطلوب انسان میں بھی وہ مقام شامل ہے، جہاں ایمان و اخلاق کی دعوت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرنا. تیسری سورہ اعراف کی میں نے آیت یہاں پہ نقل کی تھی، 16 یا 17 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جب آخر میں پوچھنے شیطان سے، یا پوچھا نہیں بھی تو شیطان نے جب مہلت ان سے مانگی، تو اب اس نے بتایا کہ میں کیا کروں گا، زندگی بھر کیا کروں گا، اور میری اولاد کیا کرے گی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری اسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوں. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ. پھر کیا کروں گا؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان اس راستے پہ کھڑا ہوا ہے، سوائے حضرت موسیٰ، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ دعوت ہر دور میں مکمل فیلئر کا شکار ہوئی ہے. شیطان اس درجے میں سکسیسفل ہے. اس لیے اگر میں تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو فیلئر ہے. شیطان آنے ہی نہیں دیتا اس راستے کے اوپر، کوئی آئے تو اسے رکنے نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ راستہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے. لیکن شیطان اسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی راستے پہ بیٹھا ہوں پروردگار، آنے نہیں دوں گا کسی کو. سب سے بڑھ کر وہ مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دین میں اضافے کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان اضافوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو باقی سارے لوگ اصل میں دین کے نام پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اضافے اہم ہو چکے ہوتے ہیں. ابھی 12ویں 11ویں منائی ہے نا ہم لوگوں نے، بس یہی سارے سال ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. پہلے محرم مناتے ہیں، پھر 11ویں، پھر 12ویں. پوری دینداری ہماری یہی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، جی اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے والے کس مقام پر ہوں گے؟ دیکھیے کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نیکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اس کی نیکی تو اللہ کے یہاں بڑی معتبر ہے. ظاہر بات جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پورے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں بھی ایک زمانے میں اسی خیال میں جیتا تھا، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کام کہہ ہی نہیں رہے. انہوں نے نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. خالی ہے قرآن مجید، اجنبی یہ تصور، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے. یعنی حضور کو جو غلبہ ملا تھا
وہ غلبہ اس رسالت کی داستان کا حصہ تھا جس کو بہت اختصار سے میں نے بیان کیا کہ جب کوئی رسول کسی قوم میں آتا ہے تو اسی دنیا میں وہ فیصلہ ہوتا ہے. حضور کی قوم کا فیصلہ ہوا، لیکن آسمان سے عذاب آنے کے بجائے اس دفعہ ہوا یہ کہ صحابہ کی تلواروں کے ہاتھوں سے عذاب ہوا. یہ تعبیر اختیار کی ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. وہ سزا و جزا برپا ہوئی تھی، اس کا اعلان کر دیا تھا قرآن نے. اس کے برپا ہونے سے پہلے بار بار پیشگوئیاں کی گئی تھیں. تو پہلے ہم کسی طرح ثابت کر لیں کہ یہ پیشگوئیوں کے مصداق ہم لوگ ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. بہت ادب سے میں عرض کروں گا کہ ایک بلنڈر تھا بہت بڑا جو ہوا ہے، اور بہت لوگوں کو اس نے متاثر کیا. اور وہ صحیح بات ہے، حالات تھے اس دور کے، مسلمان مغلوب تھے، تو وہاں یہ فکر بڑی چھل گئی کہ نفرت ہے نا شدید، کہ انگریزوں نے ہمیں دبا رکھا ہے، ہم 1000 سال سے سپر پاور ہیں. تو اس نظریے نے آپ کو ایک موٹیویشن دے دیا کہ ہمیں دوبارہ غلبہ حاصل کرنا ہے. لیکن قرآن مجید ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے. اس کے اوپر ایک ایک آیت پہ لوگوں نے، علماء نے بحث کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے، ایک شخص اعلیٰ اخلاقی معیار کا ہے لیکن اعلیٰ ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح سے ایک شخص اعلیٰ ایمان رکھتا ہے لیکن اعلیٰ اخلاق پر نہیں ہے، دونوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی ایک چیز جب نہیں ہے تو اصل میں وہ بتا رہی ہے کہ دوسری چیز بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اخلاق نہیں ہے نا، عمل صالح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں بہت بڑا مومن ہوں، حضور نے سے بیان کیا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. حضور نے بتایا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یعنی یہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کم سے کم اس لمحے میں نکل گیا. اب یا تو توبہ کریں، رجوع کریں، لوٹیں، اور اگر مستقل یہی رویہ ہے تو پھر حضور کے اس ارشاد کی روح سے تو پھر مستقل ایمان نکلا ہوا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. دیکھیں کم بڑھتی ہو سکتی ہیں، کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، یہ میں واضح کر دوں کہ اس میں جو احسان کا میں نے ذکر کیا ہے نا، اس کی جس طرح کائنات لامحدود ہے، ایک دفعہ آپ جب اس راستے پہ قدم رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حد ہے. اس میں ترقی کے اتنے مواقع ہیں. صرف خدا سے تعلق، یعنی وہ مقام بھی ہوتا ہے کہ جہاں بندہ دعا مانگتا ہے، وہ بھی مقام بھی آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کی زبان پہ وہ دعائیں جاری کر دیتا ہے جو پہلے سے قبول ہونی ہوتی ہیں. وہ ایک جملہ بھی کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کرا دیتے ہیں اس کے جملے کو. تو یہ گریجولی مقامات آتے ہیں، آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے. خدا کا قرب، خدا کی معرفت، محبت، یہ انفینائٹ سفر ہے. اس ایکسلنس کو میں ایک دفعہ کسی کو یہ ذوق پیدا ہو جائے نا، تو پھر وہ سمجھے کہ اس کے لیے لامحدود ترقی کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے. اور باقی یہ کہ ذوف ایمان بھی ہوتا ہے، ذوف اخلاق بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں ضعیف ہو سکتی ہیں. ہمارے جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں گناہ گار، اچھے برے عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ لازم و ملزوم ہے. مستقل طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایماندار آدمی عمل صالح سے دور ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، ایک عام انسان کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے کسی مسلک کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اور ایسی بات کے جواب میں کیا دلائل دیے جا سکتے مسلک ہیں؟ کو اختیار کرنا تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو کر لیجیے. یعنی اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک ہی ہستی، حضور اتنی بڑی ہستی ہے، اس کا کوئی تصور ہی ہم نہیں کر سکتے. حضور کے آنے سے سب کچھ بدل گیا. آج جس آسانیوں میں ہم رہتے ہیں حضور کی وجہ سے، اور حضور سے 1 سینٹی میٹر ہل نہیں سکتے ہیں. ہلیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو بس حضور کو پکڑ لیں. حضور سے مراد ظاہر ہے ان کی تعلیمات ہیں. یعنی وہ بات نہیں میں عرض کر رہا کہ عشق میں گرفتار ہو جائیں. حضور کی تعلیمات، ایمان، اخلاق، قرآن، سنت. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ لوگ آپ جیسے حضرات کو سنتے ہیں اور اپنی عادات مذہبی تعلیمات کی روشنی میں اپنی درستگی کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زیادہ تر آبادی دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں. وہ مولوی کے تسلط میں ہیں. مولوی نے جو کہا اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہاں تک کہ قرآن بھی رٹ لیتے ہیں اور مولوی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. ان سب سے کس طرح چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سادہ بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کریں. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، مولوی صاحب بھی ہمارے ہی ہیں، لوگ بھی ہمارے ہیں. ہمیں دین نے اس کا پابند نہیں کیا، اس کا مکلف نہیں بنایا. ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. حق کی شمع کو روشن رکھیں. اگر دعوت کے میدان میں اٹھ گئے تو حق کی شمع بجھنے نہ پائے. کوئی اگر شخص
تلاش کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ پروردگار میں نے تو یوٹیوب میں بھی دیکھا تھا، میں نے تو انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا تھا، کوئی یہ بات کہہ ہی نہیں رہا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہ کہہ سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کریں کہ لوگوں تک جہاں تک ہو سکے پہنچا دیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ہم نے ناول، ہم نے پہلے درس قرآن میں دیتا تھا، پھر رسالہ نکالا، اس کا ذرا دائرہ بڑا ہوا، پھر میں نے کتابیں لکھنی شروع کی، پھر میں نے ناول لکھے، اس کے بعد پھر یوٹیوب، سوشل میڈیا، ان سب چیزوں پہ ہم گئے۔ اب ہم ڈاکیومنٹری جو بنا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آخری درجے میں دنیا تک پہنچے، تو اپنی طرف سے میکسیمم ایفرٹ کر رہے ہیں، باقی ہم اس سے زیادہ مکلف نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ لیں گے، یعنی فطرت کی فیکلٹی سب کے پاس ہے، قرآن مجید سب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے بھائی یہ قرآن تھا، اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا۔